نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ بڑا معروف قول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر، اور رات کا پہر تھا اور رات بھی تاروں سے سجی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی دیر غور کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا سوچتی رہی، سوچتے سوچتے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر آپ کی امت میں سے کسی نیکیاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم تھا کہ آمنہ کے لال کو ستاروں کی تعداد کا پتہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ستاروں کی تعداد کو آپ جانتے ہیں، اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ کس امتی کی کتنی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کو ستاروں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھٹک گئی اور رک گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا سوچ رہی ہو؟ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی، میں سوچ رہی تھی ان کی نیکیاں ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ یہ مشکات کی روایت ہے، اب اس میں اس کا ذکر نہیں ہے وہ کون سی نیکی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غار کے اندر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لٹا کے رخ انور کی زیارت کر کے جو نیکی کی ہے نا، وہ عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے علی بات سن۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے نزدیک میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میرا رب مجھے پیار کرتا ہے، میں ابو بکر کو ویسے ہی پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، اللہ تعالیٰ سچا اور سچا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سے یہ روایت بھی معروف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی۔ کسی کو روزے داروں کو ایک دروازے سے آواز دی جائے گی، نمازیوں کو نماز والے دروازے سے آواز دی جائے گی، مجاہدوں کو جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ابو بکر کو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی۔